أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، آپ لوگ سارا دن مجلس کرتے رہے ہیں، میں مولا سجاد کے چند جملے فضائل کے اور پھر مصائب پیش کروں گا، میرے ان الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا۔ عزیزان گرامی پوری دنیا کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تمام جن اور انسان عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں، انسان بھیجے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، جہاں سب عبادت کے لیے آئے ہوں وہاں کوئی زین العابدین ہو، عابدوں کی زینت کا نام سجاد ہے۔ دنیا کا ہر عبادت کرنے والا سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا ہے، اور جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے اسے سید الساجدین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی جملہ میں نے پیش کر رکھا ہے لیکن سن لیجئے گا، آپ کے پاس میرا پہلا اتفاق ہے، آپ کی اس علاقے میں اس محلے میں لاہور کے۔ عزیزان گرامی جب چوتھے امام سے پوچھا معصوم کی علامت یہ ہے، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، معصوم کی نشانی یہ ہے کہ بعد میں آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا ہے۔ آدھا مجمع پہنچ گیا، بعد میں آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں۔ اگر کوئی کاٹ کرے تردید کرے تو سمجھ لیجئے گنہگار ہے، معصوم نہیں۔ ابھی بھی آدھا مجمع پہنچا ہے، سارے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہنا نا پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں، پہنچ گئے، یہ گنہگار ہے، معصوم نہیں۔ میں آپ سلامت ہوں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ عزیزان گرامی معصوم کی علامت یہ ہے بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا۔ جملے کی تشریح سن لیجئے، کسی نے چوتھے امام سے سوال کیا اے زین العابدین آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی کی عبادت زیادہ تھی؟
کچھ لوگ پہنچ گئے. امام نے اسے دیکھا, کہا تیرا سوال ہی غلط ہے. بھئی سارا مقصد اور سے سنے گا. تو گرامی ایک مرتبہ اس نے پوچھا, آپ کا لقب زین العابدین, آپ کے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کی عبادت زیادہ؟ مولا نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے. کا سوال کیسے غلط ہے؟ ان کی عبادت بھی بہت زیادہ تھی, آپ کی بھی عبادت زیادہ. زیادہ عبادت کس کی ہے؟ کہ تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا؟ کہ کون سی حدیث؟ کہ پیغمبر نے فرمایا تھا ضربت علی. توجہ فرما. توجہ فرما رہے ہیں جانے گا. آپ نے فرمایا میرے جد رسول خدا فرما گیا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. خبردار میرے دادا کی عبادت سے کسی کا مقابلہ نہ کرنا. جانے گرامی چوتھے امام بھی اسی طرح سے امام ہے جیسے مولا علی. توجہ بھئی یہ 12 کے 12 اللہ کے بھیجے ہوئے امام ہیں, منصوص من اللہ, حجت خدا, یہ سب کے سب علم لدنی کے مالک, یہ سب کے سب سے زیادہ شجاع. لیکن مولا علی کو اپنے 11 معصوم اماموں پہ وہی فضیلت ہے جو ایک باپ پہ بیٹوں پہ ہوتی ہے. آپ سلامت رہیں, مولا آپ کو سلامت رکھیں. بھئی آپ کی یقین مانیے اس محبت کے لیے جملے پیش کر رہا ہوں. تو مولا سجاد کے بہت سے جملے, تفصیل کا وقت نہیں. مولا کی عبادت, مولا کے سجدے مشہور تھے. لیکن میں مولا کا ایک حج پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی 7 دن پہلے قانون پاس ہو گیا, اب یہ سمجھ نہیں آتا کس کا نام لے سکتے ہیں کس کا نام. اشاروں میں آگے بڑھوں گا. تو اللہ گرامی بنی امیہ کا ایک حکمران تھا, وہ حج پہ گیا. آپ جانتے ہیں نا جب حاکم جاتے ہیں تو ساتھ میں لاہو لشکر بھی ہوتا ہے, فوج بھی ہوتی ہے, سپاہی بھی ہوتے ہیں. توجہ, جب ابھی نام نکلنے والا تھا مجھے, تو جب وہ پہنچا مکے میں تو اس نے کہا بھئی مجھے طواف کروا دو. مکے کی گرمی مشہور ہے, یہ لاہور کی گرمی کچھ نہیں ہے. میں کئی حج کرنے کے بعد میں بتا رہا ہوں, تو ایک مرتبہ طواف کرنے لگا, سپاہی اس کا راستہ روک رہے تھے کہ اسے طواف کرنے دو. بار بار اعلان کرتے کہ تمہارا خلیفہ راستہ تو دو. ابھی بھی مجمع نہیں ہے, بتانا پڑ رہا تھا. بار بار بتانا پڑا تھا یہ تمہارا حاکم ہے, تمہارا خلیفہ ہے, راستہ دو. طواف کے لیے ایک مرتبہ وہ آیا, تو جب 7 چکر لگانے واجب, تو یا تیسرا چکر پہ کہنے لگا رک جاؤ, مجمع کو جانے تو, مجھے کچھ زمزم پلاؤ, بعد میں طواف کروں گا, ذرا مجھے سستانے تو, میرے سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ ہے. ایک مرتبہ بیٹھ گیا, اس کے لیے زمزم لے کے آئے, پانی پی رہا تھا. اتنے میں دیکھا سید سجاد آ گیا. توجہ, مولا سجاد تشریف لائے. ایک مرتبہ دیکھنے لگا یہ کون ہے اتنا نورانی, اتنی دھوپ, مکے کی گرمی, سورج کم پڑ رہا ہے, اس کا چہرہ زیادہ نورانی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. مجمع کی توجہ رہی سی, محبت سے سنیے گا. ایک مرتبہ ہشام نے عبد الملک ابن مروہ, بھائی توجہ کے ساتھ, اس نے ایک مرتبہ اشارہ کیا یہ کون ہے؟ کہا یہ آل رسول سے ہے. ایک مرتبہ مولا نے طواف شروع کیا, مجھے نہیں معلوم کعبے میں کشش زیادہ تھی یہ سید سجاد میں.
ربائی کا وقت ہے، ربائی کا وقت۔ یار علی رب کمال والی شان قرآن نہیں آنے زان علی میری جان علی دا من نوکر علی سب دان کل ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان بے شک۔ آپ سلامت رہے، آپ سب جی عزیزان گرامی۔ ایک مرتبہ امام نے طواف شروع کیا، خود بخود راستہ بننے لگا۔ توجہ، مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تمہارا امام ہے۔ راستہ بننے لگا، امام طواف کر رہے تھے، خود بخود راستہ بنتا جا رہا تھا۔ توجہ، ایک مرتبہ اس نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ مجمع بار بار میرا اعلان کر رہا تھا، پھر بھی لوگ مجھے دھکے دے رہے تھے، میرے لیے راستہ نہیں بنتا، اس کے لیے خود بخود راستہ بن رہا۔ نہ سپاہی صاحب نہ فوجی صاحب، میرا اتنا بڑا فوجیوں کا دستہ، اگر مشکل کشا کو بھی محافظوں کی ضرورت ہو تو مشکل کشا نے۔ اس نے جب پوچھا، سارے سپاہی کھڑے تھے تو وہاں ایک شاعر بھی تھا، اس نے کہا ھذا الذی یعرفہ بطحاء الحرم۔ بھئی سارے کے سارے اشعار نہیں پڑھوں گا، اس نے کہا یہ وہ ہے جسے حرم بھی جانتا، مکہ بھی جانتا ہے، حجر اسود اس کی گواہی دیتا ہے، زمزم اس کے لبوں کو چومتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے یہ حجت خدا ہے۔ اس نے کہا انہیں بتاؤ میں حاکم ہوں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں، میری مجبوری سمجھ رہے ہوں گے آپ حضرات۔ کہا انہیں بتاؤ میں حاکم ہوں ان کا۔ کہا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا شاید سلام کے لیے آ جائے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں درباری ملاؤں کی عادت تھی سونے کے سکوں کے لیے حکمرانوں کو سلام کرتے تھے۔ کب بتاؤ تو صحیح کتنی سارے ملاؤں کو میں نے اشرفیاں دی ہیں، اس سے زیادہ اسے دوں گا۔ کہ یہ اشرفیاں لینے کا شوق نہیں رکھتا، یہ پتھر اٹھاتا ہے سونا بن جا۔ توجہ فرما رہے سے جانے گا۔ توجہ فرما رہے سے جانے گا۔ امام علیہ السلام کا حرم میں آنا، میں اپنے انداز سے پیش کروں، حرم کا مولا کے قدموں کے بوسے لینا۔ حضرت گرامی، تمام مورخین نے لکھا ہے نا کہ جب کربلا سے مولا تشریف لائے واپس تو سب کے سب کہنے لگے مدینے والے کہ بھئی ان کے چچا حضرت محمد حنفیہ سلام اللہ علیہ اب وہ امام، کیوں؟ کیونکہ مولا حسن کے بعد مولا حسین بھائی امام تھے تو اب یہ بھائی ہوں۔ حضرت محمد حنفیہ نے کہا نہیں، میں امام نہیں ہوں، امام تمہارا سجاد ہے۔ تو اب مدینے والے کہنے لگے، وہ اپنے بھتیجے کو جب اس حالت میں دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، بھتیجا امام ہے، کبھی پوچھ لو۔ امام نے کہا بھئی جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام ہے، تو حضرت محمد نے کہا بھتیجے میں نے سارے مدینے والوں کو بار بار بتایا کہ آپ امام ہیں، لوگ میری بات نہیں مان رہے، تو کیا کیا جائے؟ کہ چچا ذرا سارے مدینے والوں سے کہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ حرم چلیں، مکے چلیں۔
کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم۔ جب مکے آئے سارے کے سارے شیعہ جمع ہو گئے، امام نے کہا چچا جان ذرا جا کے حجر اسود کا بوسہ دیں اور کہیں میری امامت کی گواہی دے۔ توجہ، حضرت محمد حنفی آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما، کہا اے حجر اسود میری امامت کی گواہی دے۔ سارا مجمع کہنے لگا یہ کیسی شرط ہے، پتھر کیسے بولے گا؟ حجر اسود خاموش رہا۔ جب خاموش رہا کہا چچا جان آپ نیچے آ جائیے، اب میری باری۔ توجہ، امام آگے بڑھے، چومنا چاہتے تھے، حجر اسود سے آواز آئی السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ آپ سلامت ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ اور اس کی پوری کائنات جس امام کی امامت کی گواہی دے وہ سید سجاد، اور جو پھر بھی نہ مانے، حجر اسود کی گواہی کو سنیں، ایک ایک اہل بیت کے فرد کی گواہی کو سنیں، تابعین کی گواہیوں کو سنیں، پھر بھی مانے تو پھر اسی پہ میں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ پوری دنیا امام سجاد علیہ السلام کی عظمتوں کی گواہی دیتی ہے۔ میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، امام علیہ السلام جب ایک مرتبہ دربار یزید میں خطبہ دے رہے ہیں تو یزید امام کو روک رہا تھا خطبہ دینے سے۔ وقت نہیں ہے، جتنا پیش کروں گا اسے قبول کر لیجیے۔ یہ خطبہ میں ایک جگہ پہ پیش کر چکا ہوں، آپ کے سامنے میں نے نہیں پڑھا، جتنا جہاں تک سنا سکتا ہوں چند جملے پیش کروں گا۔ اول صفر، پہلی صفر 61 ہجری، جمعے کا دن جب بیویاں پہنچی مولا سجاد کے ساتھ دربار یزید میں، یزید نے ایک درباری سے کہا خطبہ دے اور اہل بیت کی توہین کا۔ درباری ہر جگہ مل جاتے ہیں، بکنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ فور سیل کا بورڈ لگائیں، آل محمد کے خلاف بھونکنے والے بہت مل جائیں گے۔ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھوں گا۔ ایک درباری آیا، اس نے اہل بیت کے خلاف خطبہ دے دیا، مولا علی کا نام لے کے توہین کی۔ تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا ایھا الخاطب اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق، اے خطبہ دینے والے، تو نے یزید جیسی پلید مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا۔ امام نے کیا فرمایا؟ تو نے اللہ کو ناراض کیا۔ کیوں؟ اللہ راضی ہوتا ہے آل محمد کے راضی ہونے سے۔ نہیں پہنچا سکا جملہ۔ اللہ راضی ہوتا ہے آل محمد کے راضی ہونے سے، یعنی جس نے رضی اللہ بننا ہے آل محمد کو راضی کرے، اگر یہ ناراض ہے تو لعنت اللہ۔ بھئی وقت نہیں ہے، یقین مانے میں کوشش کر، اس کے بعد 2 مجالس ہیں، دونوں جگہ تاخیر ہوگی، اس لیے جتنی جلدی چلتا رہوں گا، اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ جس محبت سے آپ نے اب تک سنا ہے اتنی محبت سے سننا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا ایھا الخاطب، خطیب نہیں کہا، خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو، خاطب خطاب کرنے والا۔ امام جیسے کھڑے ہوئے، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، یزید ملعون ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، آواز دی جلاد کو، سپاہیوں کو آگے بڑھو، قیدی کو روک دو، یہ خطبہ نہ دے سکے۔ سب کے سب سپاہیوں نے مولا کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا کہ قیدی آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں۔ جیسے ہی مولا سجاد کو روکا، جناب زینب قیام پذیر ہو گئے، بی بی کھڑی ہوئی۔ ایک مرتبہ یزید نے آواز دی اس خاتون کو، بی بی کو بٹھا دو، انہیں خطبہ دینے مت دینا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہ کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ توجہ، بی بی نے کہا کون روکے گا؟ یبن الطلقاء۔ یزید کو دیکھ کے کہا یبن الطلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی۔ طلیق کہتے جب 2 افراد میں جنگ ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور گرانے کے بعد سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا چلا جا، آدھا مجمع پہنچ گیا، اسے کہتے ہیں طلیق۔ جناب زینب نے کہا او یزید بھول گیا اپنے اجداد کو؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ جنہیں جانے دیا تھا تو ان کی نسل سے ہے۔ آج
آج تو مجھے خطبے سے روکے گا؟ اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا آگے بڑھو، ہاتھوں میں تازیانے لو اور تازیانوں سے روکو۔ دربار بھرا ہوا تھا، 700 کرسی نشین تھے، سینکڑوں سپاہی تھے، سارا دربار چیخنے لگا یزید یہ خاتون ہے، بوڑھی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، قیدی ہیں، یہ کیا کر سکتی ہیں، بولنے دے۔ یزید نے مجمع کو دیکھا، کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے، یہ جس خاندان سے ہے، اگر ان کے خاندان کا کوئی بھی بولتا وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ میں نے کسی خاندان کا نام نہیں لیا ہے۔ تو ایک مرتبہ یزید خود کہنے لگا یہ نابود کر دیں گی، لوگوں نے کہا نہیں یہ بی بی ہے، بوڑھی خاتون ہے، رسیوں میں بولنے دے۔ یزید اب مجبور ہو گیا کہ درباری میرے، لیکن سب کے سب بی بی کے ساتھ ہے۔ توجہ، بی بی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، بی بی کا خطبہ پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب بی بی نے خطبہ دیا نا تو سارا مجمع بلند آواز سے کہنے لگا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ سارا مجمع رونے لگا، سب کھڑے ہو گئے، یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، یہ بڑی باعظمت ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی بی بی ہے۔ یزید نے دیکھا ماحول بدل گیا۔ جب بی بی نے اپنی عظمت مجمع سے منوا لی، بی بی نے مولا سجاد کو دیکھا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، قیام کیجئے، خطبہ دیجئے۔ آدھا مجمع پہنچ گیا ہے۔ جناب زینب نے جب اپنی عظمت منوا لی تو کہا ہے مولا سجاد سے، اے میرے امام کھڑے ہو جائیے۔ جب مجمع سے منوا لیا نا میں باعظمت ہوں، تو بی بی نے کہا میں اتنی باعظمت، یہ میرا بھی امام ہے، یہ میرے امام۔ جیسے منوایا تو ایک مرتبہ سارا مجمع دم بخود یہ قیدی اس بی بی کا امام ہے۔ امام سجاد جیسے زنجیریں پکڑ کے کھڑے ہوئے نا، اب یزید میں ہمت نہیں تھی مولا سجاد کو روک سکتا۔ جناب زینب نے اپنی ماں کی سیرت پہ عمل کیا۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی سیدہ نے خطبہ دیا تھا، جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا۔ بس بھئی 2 سے 4 منٹ امام کو دیکھنے لگا۔ امام نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، جب امام نے خطبہ دیا امام نے تعارف کروایا، وہ جملے اب نہیں پڑھنا چاہتا، خطبہ بہت طویل ہے۔ امام نے بتایا اور اس میں جب تعارف کروایا اور تعارف کروا چکے تو ایک مرتبہ یزید ملعون نے خطبے کے دوران مؤذن کو آواز دی، مؤذن اذان شروع کر دے۔ امام منبر سے نہیں اترے کیونکہ اذان کا وقت نہیں تھا، بے وقت اذان تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر، امام نے منبر پہ بیٹھے بیٹھے کہا جل جلالہ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا، مؤذن رک گیا۔ امام نے آواز دی یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ پہنچ گیا۔ امام نے ایک مرتبہ کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ یزید خاموش رہا۔ سارا مجمع امام کو غور سے دیکھنے لگا۔ امام نے فرمایا یزید اگر تو کہتا ہے نا تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا، اور اگر تو کہتا ہے کہ میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا، نبی کی نواسیوں کو تو بازاروں میں کیوں لایا؟ تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں مسائل کو، مجھے صرف آدھا گھنٹہ ہوا ممبر پہ، لیکن آج دل ہے کہ تابوت برآمد ہونا ہے، زیارت برآمد ہو۔ بس بھئی آج اگر کوئی مدینے میں نہیں تھا، جنت البقیع میں، آج ہمارا بڑا دل ہے نا کہ ہم جائیں جا کے اس قبر مطہر کو لب لگائیں، رخسار وہاں مس کریں، پیشانی مس کریں، ہاتھ مس کریں۔ مولا ہم آپ کے تابوت کو کاندھا نہیں دے سکتے تھے، لیکن مولا ہم اپنی محبتوں کے ساتھ آپ کے قدموں میں مرنا چاہتے ہیں۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جیسے ہی مولا سجاد نے کہا نا یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یہ میرے،
یزید نے دیکھا سارا دربار یزید کا مخالف ہو گیا. ایک یہودی اٹھا، کہنے لگا یزید اگر ہمارے درمیان حضرت موسیٰ کی نسل ہوتی تو ہم حضرت موسیٰ کی نسل کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ تو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، تو نے اپنی نبی کی بیٹی کا بیٹا مار دیا. یزید نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا سپاہیوں سے کہو اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر دے. ایک عیسائی کھڑا ہو گیا. یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، ان کی اولاد نہیں تھی. اے یزید اگر عیسائیوں کے درمیان حضرت عیسیٰ کی سواری بھی ہوتی تو ہم سواری کی بھی تعظیم کرتے کہ نبی عیسیٰ اس سواری پہ سوار ہوئے تھے. یزید یہ تو تمہارے نبی کا نواسہ تھا، یہ جو بیویاں تو دربار میں لایا تمہارے نبی کی نواسیاں، تو انہیں قیدی بنا کے دربار میں لے آیا. یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے قتل کر دو. کتنے افراد کو چپ کرواؤ گے؟ کب تک چپ کرواتے رہو گے؟ کتنے بل پاس کرو گے؟ آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، ان کی مظلومیت اجاگر ہوگی. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ یہ تمام درباری میرے اور اس قیدی کا ساتھ دے رہے ہیں، جلاد اس قیدی کا سر قلم کر دے. ایک مرتبہ جلاد نے خنجر نکالا، آگے بڑھا. جیسے ہی مولا سجاد کے پاس پہنچا، جناب زینب تیزی سے آگے بڑھی، اپنی گردن مولا سجاد کی گردن پہ رکھ دی. کہا یزید میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی نشانی ہے، میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں. جلاد نے یزید کو دیکھا، کیا کروں؟ کہا اس بی بی کا بھی سر قلم کر دے. ان دونوں نے مجھے میرے اجداد کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. جیسے جلاد نے تلوار اٹھائی نا جناب زینب پہ، جناب فضہ تیزی سے سامنے آ گئے. جناب فضہ نے اپنے دونوں بازو پھیلائے، کہا جب تک فضہ زندہ ہے میں زینب پہ تلوار نہیں چلنے دوں گی. میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا. ایک مرتبہ دوبارہ جلاد نے یزید کو دیکھا، کیا حکم ہے؟ کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی مار دے. جیسے جلاد نے تلوار اٹھائی نا جناب فضہ پہ، جناب فضہ نے اپنے بالوں کو جھٹکا، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ آواز دی، او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یہاں سینکڑوں غلام کھڑے دیکھتے رہیں گے؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، یہ جلاد مجھے مارے تم دیکھتے رہو گے؟ ایک مرتبہ سارے کے سارے غلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا یزید یہ بی بی ہمارے قبیلے سے ہے، اگر تو نے اس بی بی پہ تلوار چلائی ہم سب بغاوت کر دیں گے. یزید نے آواز دی، جلاد واپس چلا جا. جلاد تو چلا گیا، لیکن جناب زینب کا دل پھٹنے لگا. بی بی نے فوراً مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا نانا اماں کی قمیض کے اتنے ماننے والے، آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی ذرا آ کے دیکھیں، آپ کے غلاموں کنیزوں سے لاہور بھرا ہوا. بی بی یہ مصری شامی اتنے مومنین قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے ہم آپ کے علی اکبر کو برچھی نہ لگنے دیں. بھئی یہی حق ہے، اسی آواز سے روتے رہیے گا. ایک اور جملہ پیش کر دوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں بیویاں بھی سن رہی ہیں. بیوی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہماری بیویاں یہ مستورات کربلا میں ہوتی اپنی چادریں دے دیتی، آپ کی چادر نہ چھیننے دیتی. بی بی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی نا آپ کی بھتیجی سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے تو ابھی صرف شروع کیے ہیں مسائل، رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج اس امام کا پرسہ دینا ہے
جنہوں نے 72 کے لاشیں اٹھا کے دفنائے. جب 13 محرم کو مولا سجاد آئے تھے نا کربلا، تو ایک مرتبہ سارے بنی اسد کے مرد کھڑے تھے پریشان، کسی لاشے کا سر نہیں تھا. مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے. سنے کے مسائل جب سب دیکھنے لگے نا، مولا نے کہا وہ جو سامنے لاشا ہے نا وہ حبیب کا لاشا ہے. بنی اسد نے کہا قیدی، حبیب ہمارے قبیلوں کے سرداروں میں سے تھے، آپ کی اجازت ہے ہمیں انہیں الگ دفنا دیں؟ مولا نے کہا اجازت ہے. انہوں نے جناب حبیب کو الگ دفنایا. میٹر دیکھیے گا، ایک مرتبہ کچھ لوگ آگا قیدی ایک جوان کا لاشا ملا ہے. مولا کے آنسو بہنے لگے. مولا نے کہا یہ علی اکبر کا لاشا، اس لاشے کو یہاں رکھ دو، میرے بابا کے ساتھ دفنانا. میٹر دیکھیے گا، کچھ لوگ آگا قیدی ایک بچے کا لاشا ملا. مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے، میرے بابا کے سینے پہ جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا. مولا نے رو کے فرمایا وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے. میں تو مولا سجاد کے سارے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ برداشت نہیں کر پائیں گے. بس میں ایک سوال کروں آپ سے. مجھے بتایا گھنٹوں سے آپ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو پانی مل جائے گا نا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پیاسا گھر چلا جائے؟ اگر آپ زیادہ روئیں گے تو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا؟ اور رونے والوں آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ ہائے مولا سجاد، شمر تازیانے مار کے کہتا تھا رونے کی اجازت نہیں. اجروں میں نے ابھی بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. میرے ذہن میں بہت سے جملے تھے. ابھی جب تابوت برآمد ہوگا، شاید آپ نے اگر صحیح سجایا ہو تو تابوت پہ دیکھیں کہ زنجیریں ہوں گی. آپ نے دیکھا دنیا میں صرف 2 تابوت ایسے ہیں جن پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی. ایک امام موسیٰ کاظم کا تابوت، جب پل بغداد پہ 4 مزدوروں نے تابوت رکھا، ایک شیعہ نے پوچھا او مزدوروں، قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، یہ ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ تو ایک مزدور نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کے گوشت کو کھا گئے تھے، زنجیریں ہڈیوں میں چلے گئے تھے، اس لیے زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی. اور جانتے ہیں دوسرا تابوت چوتھے امام کا تابوت ہے. بھئی میں تو ساری روایات پڑھنا چاہ رہا تھا، بس ایک روایت اور سن لیجئے، اسی پہ شاید تمام کر دوں. نہ میرے سینے میں پڑھنے کی طاقت، نہ گلے میں طاقت، نہ آپ میں شاید رونے کی طاقت ہو، لیکن یہ آخری روایت پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. میں جب یہ روایت پڑھتا ہوں نا تو بہت سے سادات برداشت نہیں کر پاتے. آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ کے مصائب برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. روایت میں 3 ہستیاں جب غسل دے رہی تھیں، غسل روک کے رونے لگے. 3 ہستیاں غسل روک کے رونے لگے. معصومین کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا.